قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو میں تراویح کے بارے میں مختلف 6 قسم کے احکام کے مسائل بیان کیے جائیں گے. نمبر 1 تراویح میں ختم قرآن کے احکام. نمبر 2 تراویح کی جماعت کا حکم. نمبر 3 تراویح میں امام اور اقتداء کے احکام کہ تراویح کے لیے امامت کے احکام اور آداب کیا ہیں. نمبر 4 سامع مقرر کرنے اور لقمہ دینے کے احکام. نمبر 5 تراویح پر اجرت لینے کا حکم. نمبر 6 تراویح میں سجدہ تلاوت کے احکام. لہذا بغور سماعت فرمائیں. تراویح میں ختم قرآن کے احکام. نمبر 1 تراویح میں کم از کم ایک بار قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے. ایک سے زائد بار جتنی مرتبہ ختم قرآن کی توفیق ہو جائے تو بڑی فضیلت کی بات ہے. نمبر 2 تراویح میں قرآن کریم ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ سے شروع کر کے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا درست ہے، اور یہ متعدد حضرات اکابر اہل علم کا معمول بھی رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایسا عمل ہے کہ ایک بار قرآن ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تلاوت سدا جاری رہنی چاہیے. گویا اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم نے قرآن کریم ختم کر کے دوبارہ شروع کر لیا ہے، اور یہی قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے. البتہ اس کو ضروری قرار دینا درست نہیں. اگر کوئی شخص یہ ابتدائی آیات نہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور ایسا شخص ہرگز قابل ملامت نہیں. نمبر 3 ختم قرآن کے موقع پر پانی وغیرہ پر دم کرنا جائز ہے، البتہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے اور مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے. نمبر 4 ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 5 ختم قرآن کے موقع پر دلی خوشی کے ساتھ شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے مٹھائی تقسیم کرنا جائز ہے، البتہ اس کو سنت یا ضروری نہ سمجھا جائے. اس کے لیے زبردستی چندہ نہ کیا جائے اور مسجد کے آداب کا خصوصی خیال رکھا جائے. بس صورت دیگر اس سے اجتناب اور بچنا ضروری ہے. مسئلہ تراویح کی جو رکعت فاسد ہو جائے تو اس میں پڑھا گیا قرآن دوبارہ دہرایا جائے گا. تراویح کی جماعت کا حکم. نمبر 1 حضرات فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے. نمبر 2 اگر مسجد میں تراویح کی جماعت ہوتی ہو تو ایسی صورت میں مسجد کے علاوہ کسی گھر یا دفتر وغیرہ میں باجماعت تراویح پڑھنا بھی جائز ہے، البتہ اس میں مسجد کے ثواب سے محرومی رہے گی. نمبر 3 مردوں کے لیے سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت تراویح ادا کرے، جس میں ختم قرآن کا اہتمام بھی ہو. ان 3 باتوں میں سے جس میں بھی کمی آئے گی تو اس کی وجہ سے فضیلت میں بھی کمی آئے گی. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر میں اکیلے مختصر تراویح پڑھنا جائز تو ہے، لیکن اس میں مسجد، جماعت اور ختم قرآن تینوں کے ثواب سے محرومی ہے. اس لیے بلا عذر گھر میں اکیلے مختصر تراویح پڑھنا بہتر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ہوتا ہی عبادات کے لیے، اس میں تو بڑھ چڑھ کر ثواب کے کام کرنے چاہیے، بلکہ مشقت برداشت کر کے عبادت کرنے کا ثواب تو اور بھی زیادہ ہے. تو نیکیوں کے ایسے بہار موسم میں کوئی محروم رہ جائے تو کتنی نقصان والی بات ہے. نمبر 4 خواتین کے لیے تراویح پڑھنے کی غرض سے مسجد جانا درست نہیں.
بلکہ ان کے لیے گھر ہی میں تراویح ادا کرنا افضل ہے۔ تراویح کے لیے امامت کے احکام و آداب۔ نمبر 1، امام ظاہری طور پر شریعت کے مطابق ہو اور کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو تو جب تک وہ توبہ نہ کر لے اسے امام نہیں بنانا چاہیے۔ مسئلہ، اسی طرح اگر کوئی شخص داڑھی ایک مشت سے کم کرتا ہو تو اس کو امام بنانا ناجائز ہے، اور اگر کوئی حافظ صاحب رمضان سے پہلے داڑھی ایک مشت سے کم کرنے سے توبہ کر لے تو بھی جب تک ایک مشت داڑھی پوری نہ ہو جائے، ایک مٹھی داڑھی بڑھ نہ جائے، اس کو امام بنانا مکروہ ہے۔ نمبر 2، امام صحیح العقیدہ ہو۔ جس امام کا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے خلاف ہو تو اسے امام نہ بنایا جائے۔ نمبر 3، امام بالغ ہو، کیونکہ نابالغ کی ابتدا میں بالغ حضرات کی نماز جائز نہیں۔ نمبر 4، ایسے حافظ صاحب کو تراویح میں ختم قرآن کے لیے امام نہیں بنانا چاہیے جن کو قرآن کریم ٹھیک طرح یاد نہ ہو یا جو قرآن ٹھیک طرح نہ پڑھتا ہو۔ نمبر 5، ایسے حافظ صاحب کو امام نہیں بنانا چاہیے جس کو نماز وغیرہ کی ضروری مسائل بھی معلوم نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حافظ صاحب کو چاہیے کہ وہ ایسے ضروری مسائل کا علم حاصل کر لے۔ نمبر 6، جو امام کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ بھی تراویح پڑھا سکتا ہے۔ نمبر 7، اگر حافظ صاحب کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر تراویح پڑھائے تو یہ بھی جائز ہے۔ سامع مقرر کرنے یعنی قرآن سننے والا پیچھے اور لقمہ دینے کے احکام۔ نمبر 1، تراویح میں سامع مقرر کرنا ضروری نہیں، اس لیے اگر کسی نے سامع مقرر نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ سامع مقرر کر لیا جائے کیونکہ اس میں بڑی سہولت رہتی ہے۔ حافظ صاحب کو کوئی غلطی آئے گی تو یہ سامع جو ہے اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، سامع کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں بلکہ نابالغ لڑکا بھی سامع بن سکتا ہے۔ نمبر 3، سامع کو اجرت دینے کا وہی حکم ہے جو کہ تراویح پڑھانے والے کا ہے۔ نمبر 4، سامع کو چاہیے کہ وہ فوراً لقمہ نہ دے بلکہ ذرا انتظار کر لے کہ امام خود ہی ٹھیک کر لے، لیکن اگر امام کو آیت یاد نہیں آ رہی ہو تو پھر لقمہ دے دے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ لقمہ دینے والے کا اسی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایسے شخص نے لقمہ دیا جو اس جماعت میں شامل نہ تھا اور امام نے لقمہ لے لیا تو ایسی صورت میں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 5، لقمہ اس قدر آواز سے دیا جائے کہ امام آسانی کے ساتھ سن سکے۔ نمبر 6، اگر امام نے سامع کا لقمہ نہیں لیا تو اس سے سامع کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 7، تراویح کے دوران قرآن کو دیکھ کر لقمہ دینا جائز نہیں کیونکہ اس سے سب کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، انتظامی تقاضا یہ ہے کہ تراویح میں سماعت کے لیے جو حافظ صاحب مقرر ہو صرف وہی لقمہ دے، لیکن اگر اس کے علاوہ اس جماعت میں شامل کسی اور نے لقمہ دے دیا تو اس سے کسی کی نماز پر بھی اثر نہیں پڑتا۔ تراویح پر اجرت لینے کا حکم۔ نمبر 1، تراویح پڑھانے کی اجرت لینا ناجائز اور گناہ ہے۔ ایسے حضرات جو تراویح پڑھانے پر اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو تراویح پڑھانے کا ہرگز موقع نہ دیا جائے۔ نمبر 2، تراویح پڑھانے کی اجرت اگر طے نہ کی جائے لیکن وہاں کا عمومی رواج ایسا ہو کہ تراویح پڑھانے پر اجرت دینی پڑتی ہو تو یہ بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، اگر کہیں تراویح کی اجرت طے نہ ہو اور وہاں اجرت دینے کا رواج بھی نہ ہو، حتیٰ کہ تراویح پڑھانے والے کے دل میں اجرت لینے کی نیت بھی نہ ہو، ایسے میں اگر کوئی شخص تراویح پڑھانے والے کو اپنی خوشی سے رقم یا کوئی چیز ہدیہ کر دے تو اس کو تراویح کے عوض نہ سمجھے تو یہ لینا جائز ہے۔ البتہ ایسی صورتحال بہت ہی کم پیش آتی ہے۔ تراویح میں سجدے تلاوت کے احکام۔ نمبر 1، قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں اور سجدے تلاوت کا حکم یہ ہے کہ اسے ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، جس شخص نے تراویح میں سجدے تلاوت کی آیت تلاوت کی اور 3 آیات تک سجدے تلاوت نہ کیا تو اس کو چاہیے کہ سلام سے پہلے جب بھی یاد آئے یا موقع ملے تو سجدے تلاوت کر کے آخر میں سجدے سہو کر لے۔
لیکن اگر نماز میں کسی بھی موقع پر سجدہ تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد اب اس سجدہ تلاوت کا موقع نہیں رہا، اب سوائے استغفار کے اور کوئی صورت باقی نہیں۔ نمبر 2، تراویح میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے کے بعد بہتر تو یہی ہے کہ اس کے لیے مستقل سجدہ کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص مستقل سجدہ نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے کے بعد 3 آیات تک یہ اختیار ہے کہ وہ یا تو رکوع میں چلا جائے یا اسی میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لے، تو اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے رکوع میں نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جو نماز کا سجدہ آ رہا ہے اس میں تو نیت کے بغیر بھی سجدہ تلاوت خود بخود ادا ہو جائے گا۔ البتہ امام کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رکوع میں نیت نہ کرے تاکہ نماز کے سجدے میں امام اور مقتدی سب کا سجدہ تلاوت ایک ساتھ ادا ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا اختیار اس صورت میں ہے، یعنی اوپر والا اختیار اس صورت میں ہے کہ جب اس نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے کے بعد 3 آیات سے زیادہ آیت تلاوت نہیں کی ہو۔ لیکن اگر 3 آیات سے زیادہ پڑھ لی تو ایسی صورت میں یہ سجدہ تلاوت رکوع اور نماز کے سجدے سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے مستقل سجدہ کرنا پڑے گا، جیسا کہ مسئلہ نمبر 1 میں بیان ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو امام کسی وجہ سے سجدہ تلاوت کا اعلان نہ کر سکے تو اس کے لیے اس مسئلے پر عمل کرنے میں بڑی سہولت ہے۔ نمبر 3، امام نے تراویح میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا، پھر جب قیام کے لیے لوٹ آیا تو وہی سجدے کی آیت دوبارہ پڑھ لے تو اس کے لیے وہ پہلا سجدہ کافی ہے، دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر امام نے سجدہ تلاوت کرنے کے بعد کچھ پڑھے بغیر ہی رکوع کر لیا تب بھی نماز درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ تلاوت کر لی جائے۔ نمبر 5، اگر امام نے سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔